بسم اللہ الرحمن الرحیم وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ۔ دوستو، یہ سورۃ القیامہ کی آیت نمبر 22 اور آیت نمبر 23 پڑھی گئی۔ آیت کا ترجمہ ہے کتنے منہ اس دن تازہ ہیں، الی ربها ناظرہ، اپنے رب کی طرف دیکھنے والے۔ اس سے آیت بھی دو اور آ رہی ہے آگے، وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاصِرَةٌ تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ۔ اس کی وضاحت بعد میں۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین یہ بیان کر رہے ہیں کہ آخرت کے دن مومنین کے چہرے اس روز بالکل تر و تازہ اور حشاش بشاش ہوں گے۔ آگے ایک جگہ اور بھی آیت سورہ عبس وتولیٰ میں آئے گی، ضاحکۃ مستبشرہ۔ اللہ انہی لوگوں میں ہمیں شمار کر لے اپنے فضل سے، اور ان کی آنکھیں محبوب حقیقی کے دیدار مبارک سے روشن ہوں گی۔ انسان اپنے رب، اپنے معبود، اپنے مسجود، اپنے مطلوب، اپنے مقصود، ہمارا جو خالق ہے اور پوری کائنات عالم کا خالق و مالک ہے، اس کو دیکھے گا۔ قرآن کریم اور احادیث متواترہ سے یقینی طور پر معلوم ہے یہ بات کہ آخرت میں اللہ کا دیدار انہی ظاہری آنکھوں سے ہوگا۔ چند چیزیں آپ کے سامنے آ جائے گی۔ گمراہ لوگ اس کے منکر ہیں، جو لوگ دیدار الہی یا اللہ کی ملاقات کے قائل نہیں ہیں، وہ لوگ راہ سے بے راہ رو ہیں جی، لیکن ان کے انکار سے انہی کا نقصان ہے، اور ہمارے اقرار کر لینے سے ہمارے ایمان میں تازگی ہے کہ انشاءاللہ ہم بار بار آپ کو کہہ چکے ہیں کہ پوری زندگی ہم سجدے میں کہہ رہے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، تو لطف ہی نہیں ہے جب ہم رب اعلیٰ کو نہ دیکھیں جی۔ پوری زندگی ہم کہہ رہے ہیں الحمدللہ جی، رب العالمین کی حمد ہے، تو ہم جس کی حمد کر رہے ہیں اس کا اگر ہمیں دیدار نہ ہو تو پھر مزہ ہی نہیں ہے، بلکہ یہ سب سے پرلطف چیز ہے جو اہل ایمان کو اس دنیا میں جا کر کے حاصل ہوگی۔ انشاءاللہ تفصیل اس کی آپ کے سامنے آتی ہے۔ اب اس سلسلے میں ایک دو بات ہمیں بنیادی طور پر سمجھنا ہے عقیدے کے طور پر۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ اللہ پاک کا دیدار یا اللہ پاک کی ملاقات یا اللہ پاک کی رؤیت مطلب دیکھنا، یہ اہل سنت والجماعت کا اجماعی عقیدہ ہے۔ یہ اہل سنت والجماعت کا، چونکہ اس موضوع پر تقریباً بات ہوتی ہی نہیں ہے، لوگ اس پہ گفتگو کرتے ہی نہیں ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اللہ کا دیدار ہوگا، دوسری چیز یہ کہ اس دنیا میں اللہ کا دیدار کسی کو نہ ہوا ہے اور نہ کوئی ممکن ہے کہ اللہ کو اس ظاہری آنکھ سے دیکھ سکے۔ ہمارے حضرت خاتم النبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیدار ہوا ہے شب معراج میں، لیکن وہ اس دنیا کی بات نہیں ہے جی، اس دنیا کی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں گئے تو کس دنیا میں گئے؟ اس دنیا میں گئے، تو ہم تو گفتگو اس دنیا کی کر رہے ہیں۔ بعض بزرگوں سے یہ منقول ہے، وہ بھی تفصیل آ جائے گی انشاءاللہ، ایک دن دو دن تین دن میں آپ کے سامنے
موقع ملے گا تو میں بتا ہی دوں گا نام کہ کتنے بزرگان دین ہیں جن کو اللہ پاک کی اس دنیا میں رویت یا زیارت ہوئی ہے، لیکن وہ خواب میں ہوئی ہے، ظاہری آنکھ سے نہیں ہوئی۔ تو خواب بھی ہمارے گفتگو سے عقیدے کے خارج ہے۔ عقیدے کے طور پر یہ کہ حضرت خاتم النبیین علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ہی فرما دیا کہ تم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے ہو جہاں تک کہ تم مر نہ جاؤ۔ مرنے کے بعد انسان اللہ کو دیکھے گا، کیونکہ اس دنیا میں پہنچ گیا۔ تو بات اس دنیا میں تو بہت ساری چیز آپ دیکھیں گے، جیسے جنت کا خود مشاہدہ کریں گے، جنت کا جہنم کا مشاہدہ کریں گے، جی عذاب کس طرح انسان کو دوزخ میں ہوگا وہ لوگ وہاں جا کر کے دیکھیں گے، اللہ اس سے ہم کو بچائے۔ اور جنت میں اللہ تعالیٰ کس طرح اہل ایمان کا اکرام و اعزاز کریں گے اور کیا کیا نعمتیں عطا فرمائیں گے، ان سب کا وہاں انسان کو مشاہدہ بھی ہوگا اور اس سے انسان لطف اندوز بھی ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو بنیادی طور پر عقیدہ یہ رکھنا ہے کہ اللہ کی ملاقات یا اللہ کا دیدار نصیب ہوگا اہل ایمان کو اس دنیا کے اندر۔ لہذا کبھی بھی اللہ کی رویت کا انکار کسی اہل سنت والجماعت نے نہیں کیا۔ معتزلہ کی جماعت جو لوگ انکار کرتے ہیں وہ جانے ان کا عقیدہ۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ پاک کی انشاءاللہ اس دنیا میں ملاقات ہوگی، اور ملاقات کی چند ایک روایت آپ کو میں اس وقت سناتا ہوں۔ وقت کی کمی ہوگی تو 2-3 روز میں پورا کریں گے۔ سنیے، امام مسلم علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب میں روایت نقل کی، عن صہیب رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا دخل اہل الجنت الجنہ، اہل جنت جب جنت میں چلے جائیں گے، اور یہ اللہ کا دیدار یا اللہ کی ملاقات کہاں ہوگی؟ جنت میں ہوگی۔ کہاں ہوگی؟ جنت کے اندر، جنت ہی ملاقات کی جگہ ہے۔ قال یقول اللہ تبارک و تعالی، اللہ ارشاد فرمائے گا تریدون شیئا ازیدکم، آپ اہل جنت سے، اللہ ہم سب کو لے جائے، اللہ پوچھیں گے کہ تریدون شیئا ازیدکم، تم لوگوں کو کچھ چاہیے؟ جنت میں کوئی کمی ہے کہ میں تمہاری اس نعمت میں اضافہ کر دوں؟ سنیے، فیقولون، تو اہل جنت جواب دیں گے الم تبیض وجوہنا، یا اللہ آپ نے تو ہمارے چہرے کو روشن کر دیا۔ قرآن میں ہے نا ووجوہ یومئذ ناظرہ، اسی کے بعد اور بھی ہے یوم تبیض وجوہ۔ انسان کے ایمان کی بنیاد پر یا اللہ کے فضل سے چہرے روشن ہوں گے، اللہ ہمارے چہروں کو روشن کرے۔ الم تدخلنا الجنہ، یا اللہ آپ نے ہم کو کیا جنت میں داخل نہیں کر دیا؟ وَتُنَجِّنَا مِنَ النَّارِ، اور دوزخ کے عذاب سے آپ نے کیا ہمیں نہیں بچا لیا؟ قَالَ فَيُكْشَفُ الْحِجَابِ، بس ایک پردہ ہوگا 70,000 حجاب کا انسان کے درمیان اور رب ذوالجلال کے درمیان، یہ اچانک پردہ ہٹا دیا جائے گا۔ فَمَا أَعْطُوا شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظْرِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ، اب اس اہل جنت کے سامنے اس سے بڑی کوئی نعمت ہی نہ ہوگی کہ وہ رب ذوالجلال کو دیکھ رہا ہوگا۔ جنت میں اللہ کے دیدار سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہوگی، ہونی بھی چاہیے۔ جنت مخلوق ہے، اللہ کی بنائی ہوئی ہے، اللہ جنت کا بنانے والا ہے، تیار کرنے والا ہے، جنت اللہ نہیں ہے۔ تو اللہ خود اپنی زیارت کرا دیں گے اہل جنت کو، لہذا اہل جنت کے سامنے اللہ کے دیدار سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہوگی اور ہونی بھی نہیں چاہیے۔ جنت سے بڑی اللہ کے دیدار سے بڑی کوئی نعمت ہونی بھی نہیں چاہیے۔ وہ رب ذوالجلال ہے جس نے چاند میں اتنی روشنی دی، سورج میں اتنی روشنی دی، کائنات عالم میں انسان کے آنکھوں میں روشنی ڈال دی ماں کے پیٹ میں، وہ خود کتنا باکمال ہوگا۔ انشاءاللہ بقیہ کل اللہ ہم سب کو اپنے فضل سے لے جائے۔ چلیے 2-4